أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيت للطائفين والعاكفين والركع السجود صدق الله مولانا العظيم صلى الله على النبي الأمي وعلى آله وأصحابه صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبیین۔ ماہ رمضان المبارک میں مختصر وقت میں اعتکاف کے ایام میں روزانہ مختلف موضوعات پر درس کا سلسلہ سال ہر سال سے جاری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس میں شرکت کی، حاضری کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 125 کی تلاوت کا شرف اس فقیر نے حاصل کیا ہے، جس میں اللہ نے فرمایا، اور یاد کرو جب ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کے جمع ہونے کا مرکز اور جائے امن بنایا، اور ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ کو جائے نماز بناؤ، اور ہم نے ابراہیم و اسماعیل کو تاکید کی کہ میرا گھر پاک رکھو، طواف کرنے والوں، اعتکاف کرنے والوں، رکوع کرنے والوں اور سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ یہ آیت کریمہ ہے، اور میں نے اس لیے تلاوت کی کہ اس میں اعتکاف کا ذکر ہے۔ والعاکفین اشارہ ہے معتکفین کی طرف، اعتکاف کرنے والوں کی طرف۔ تو قرآن مجید سے اعتکاف کا یہ ثبوت ملتا ہے، اور پھر مختلف احادیث کریمہ میں وضاحت کے ساتھ اعتکاف کا ذکر ملتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اعتکاف سنت مؤکدہ علی الکفایہ کہلاتا ہے۔ آج کا موضوع اعتکاف کے مسائل، فضائل ہے۔ چونکہ پہلا روز ہے اعتکاف والوں کے لیے، تو چند باتیں اعتکاف سے متعلق سننا ان کے لیے تو زیادہ اچھا ہے جو اعتکاف میں، اور عموماً ہر ایک مسلمان کے لیے۔ ایک حدیث پاک ہے جس میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک معمول حسنہ بیان فرمایا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے آخری 10 دن اعتکاف میں بیٹھتے رہے، یہاں تک کہ اللہ نے آپ کو وفات عطا فرمائی۔ یعنی نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے کہ آپ ہر سال ماہ رمضان شریف کے اس آخری عشرے میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔
اعتکاف کا معنی ہے رکنا ایک طرف کو اور مسجد کے اندر ایک جگہ مقرر کر لینا نیت اعتکاف سے، یہ اعتکاف ہے۔ سنت مؤکدہ علی الکفایہ اس لیے کہا گیا ہے کہ فرض میں اور سنت میں دو اقسام ہیں۔ فرض میں بھی دو اقسام ہیں، ایک فرض عین، ایک فرض کفایہ۔ فرض عین فرض نمازیں ہر ایک پر فرض اپنی اپنی جگہ، اور فرض کفایہ چند لوگ بھی اگر اس فرض کو پورا کر لیں تو باقی سب پر سے وہ فرض ساقط ہو جاتا ہے، اور اگر کوئی بھی اس فرض کو ادا نہ کرے تو پھر سب گناہ گار ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح سنت میں بھی ہے کہ ایک تو سنت مؤکدہ ہے نمازوں کی، ہر نمازی سنت مؤکدہ کو ادا کرتا ہے، جن جن نمازوں میں سنتیں مؤکدہ کے طور پر پڑھی جاتی۔ لیکن ایک سنت غیر مؤکدہ بھی ہوتی ہے، جس کی تعریف یہ ہے کہ کبھی ادا کی کبھی نہیں کی، اور یہ ادا نہ کرنا کبھی یہ بھی معمول ہی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ آپ نے بھی سنت غیر مؤکدہ جو ہے کبھی ادا کی کبھی نہیں بھی کی، تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ اور سنت مؤکدہ علی الکفایہ کی تعریف یہ ہے کہ ہے تو ہمیشہ کی سنت، مگر ایک بستی میں سے، محلے میں سے چند افراد اس سنت کو ادا کر لیں، ہر کوئی نہ کرے تو باقیوں پر سے گناہ ہٹ جاتا ہے اور وہ معمول اس سنت کا دوسروں پر سے ساقط ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر کوئی بھی نہ بیٹھے، مثلاً یہ اعتکاف ہے سنت مؤکدہ علی الکفایہ، کہ محلے میں سے، علاقے میں سے، بستی میں سے، اس علاقے کی مسجد میں کوئی ایک بھی نہ بیٹھے تو پھر سبھی گناہ گار ہوں گے۔ چنانچہ ایسی سنت کہ جو کفایت کرتی ہو چند لوگوں کے ادا کرنے سے باقی لوگوں کے لیے، اس کو کہا جاتا ہے سنت مؤکدہ علی الکفایہ۔ تو یہ اعتکاف ایسی ہی سنت ہے کہ ہے تو بڑی اچھی سنت اور مستقل سنت، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیشہ ثابت، ہر سال ثابت، مگر ہے علی الکفایہ کہ چند لوگ بھی ادا کر لیں تو کافی ہے۔ تو اسی لیے مسجد میں کوئی نہ کوئی اعتکاف میں ضرور بیٹھنا چاہیے۔ وقت کے حساب سے ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی وجہ سے زیادہ تعداد لوگوں کی نہ بیٹھ سکے، کوئی ہنگامی صورتحال ہو، وہ مسئلہ الگ ہے، ورنہ جتنی تعداد میں لوگ بیٹھ سکتے ہوں اعتکاف کی نیت کر کے تو اچھا ہے۔ اب فضیلت تو یہ معلوم ہو گئی کہ قرآن مجید میں اس کا ذکر آیا کہ اعتکاف کرنے والوں کے لیے، رکوع کرنے والوں کے لیے، سجدہ کرنے والوں کے لیے مسجد الحرام جو ہے اس کے لیے اللہ نے حکم فرمایا کہ پاک رکھو، صاف رکھو اس کو، کہ وہاں بھی اعتکاف ہو، چنانچہ ہوتا ہے۔ اب مسائل کی بات جہاں تک ہے اعتکاف کے بارے میں،
احکام جاننا. تو 20 رمضان المبارک کو غروب آفتاب سے پہلے پہلے مسجد میں، ایسی مسجد جہاں 5 وقتہ نماز ہوتی ہو، اس مسجد میں نیت کر کے اعتکاف کی داخل ہو جائے کہ میں نیت کرتا ہوں. سنت اعتکاف مؤکدہ علی الکفایہ کی، یعنی ارادہ. تو جیسے روزے میں نیت ہوتی ہے، نماز میں نیت ہوتی ہے، ایسے اعتکاف کے لیے بھی نیت شرط ہے. بغیر نیت کے کوئی مسجد میں بیٹھ گیا، یعنی اعتکاف کا نہ خیال، نہ اعتکاف کا ارادہ، نہ نیت کی اس نے کوئی، تو وہ اعتکاف نہیں ہوگا. ویسے مسجد میں بیٹھنا اچھا ہے، اجر و ثواب کا باعث بھی ہے. خانہ خدا ہے، اللہ کا گھر ہے، مسجد عبادت خانہ ہے، تو اس میں تو کوئی حرج ہی نہیں ہے، بیٹھ سکتا ہے. مگر جب اعتکاف کرنا ہوگا تو پھر اعتکاف کی نیت بھی لازم کرنی ہوگی. تو اس اعتکاف کی نیت کر کے 20 رمضان المبارک جو کل گزر چکا، مغرب سے پہلے، یعنی عصر کے بعد کسی بھی وقت، مگر مغرب سے پہلے پہلے، افطار سے پہلے پہلے مسجد میں داخل ہو جائے اور اعتکاف کی نیت کے ساتھ مسجد کے کسی حصے میں، ایک بڑی مسجد ہو، جیسے اب یہ مسجد ہے، پہلا حصہ، درمیانہ حصہ، آخری حصہ، کہیں بھی بیٹھ سکتا ہے، کوئی قید نہیں. مسجد کا علاقہ اور حدود ہونا ضروری ہے، یعنی جہاں بیٹھا ہے وہ جگہ مسجد سے الگ یا باہر نہ ہو. جیسے مسجد کا حجرہ ہوتا ہے، وہ مسجد سے باہر کا علاقہ کہلاتا ہے حجرہ. اس پر مسجد کے وہ احکام نہیں ہوتے جو مسجد کے ہوتے ہیں. وہ ایک کمرہ ہے، وہاں نہیں ہوگا. مسجد کا جو حد مسجد کی ہے، اس میں کہیں بھی اعتکاف کی نیت کر کے جتنے افراد بیٹھ جائیں گے وہ اعتکاف میں داخل ہو جائیں گے. اب یہ اعتکاف روزانہ جاری رہے گا. گزشتہ روز سے اعتکاف میں جو بیٹھ گیا، آج بھی بیٹھا ہے، کل بھی بیٹھے گا، پرسوں بھی بیٹھے گا، جب تک کہ عید الفطر کا چاند نظر نہ آ جائے، ثبوت نہ مل جائے کہ چاند ہو گیا، اس وقت تک یہ اعتکاف جاری رہے گا. جب اطلاع مل گئی، ثابت ہو گیا کہ چاند ہو چکا ہے، اگلے دن عید ہے، تو اس وقت مغرب کے بعد جس وقت بھی اطلاع ملی چاند کی، وہ اعتکاف سے باہر نکل جائے گا. اب ان 10 دنوں میں، یہ جو 20 دن کے بعد سے لے کے چاند رات تک، اعتکاف کی حالت میں بندہ ہوگا، روزہ بھی ہوگا، کیونکہ روزہ ہونا شرط ہے. اعتکاف کی 3 اقسام ہیں. سنت، یہ والا اعتکاف جس میں لوگ بیٹھے ہیں. ایک واجب اعتکاف، ایک نفل اعتکاف. تو یہ اعتکاف ہوا سنت، جس میں رمضان المبارک میں لوگ بیٹھا کرتے ہیں. ایک ہے واجب اعتکاف، وہ یہ کہ کوئی خود کسی وقت کسی دن اپنے اوپر اعتکاف کو واجب کر لے، خود بخود، کسی نے مجبور نہ کیا ہو. کوئی منت، کوئی نظر مان لے جائز کام کے حوالے سے، اعتکاف کی نظر. جیسے منت مانی جاتی ہے نا، تو جو شرعی منت ہوتی ہے
وہ اسی طرح کی ہو سکتی ہے روزے کی منت کہ یہ جائز کام پورا ہو جائے تو اللہ کی بارگاہ میں روزہ رکھ لوں، یہ جائز کام پورا ہو جائے تو نفل پڑھ لوں، یہ جائز کام پورا ہو جائے تو صدقہ دے دوں، یہ جائز کام پورا ہو جائے تو اعتکاف کر لوں۔ تو جب کوئی ایسی نیت کر لے گا تو وہ واجب اعتکاف کہلائے گا۔ اس میں بھی ایک دن ایک رات کی اگر نیت کی ہے تو پھر بیٹھنا پڑے گا اور روزہ ہوگا۔ ایک ہے نفلی اعتکاف۔ نفلی اعتکاف کسی وقت بھی، رمضان ہو یا غیر رمضان، مسجد میں داخل ہوتے وقت نیت کر کے کیا جا سکتا ہے۔ مثلا مسجد میں داخل ہوتے ہوئے نیت کر لے کہ میں نفلی اعتکاف کی نیت سے مسجد میں داخل ہوتا ہوں۔ اب جتنی دیر مسجد میں بندہ بیٹھے گا وہ معتکف شمار ہوگا، اتنی دیر اس کو ثواب ملے گا نفلی اعتکاف کا۔ تو یہ بھی ایک قاعدہ بتایا فقہاء نے، علماء کرام نے، کہ جب مسجد میں آئیں اور یاد رہے تو اعتکاف کی نیت کر لیں داخل ہوتے وقت، نفلی اعتکاف کی۔ اور اب جتنی دیر آپ مسجد میں رہیں گے، نماز پڑھیں گے، قرآن پڑھیں گے، بیٹھیں گے، لیٹیں گے، یہاں تک کہ اگر سو بھی جائیں گے مسجد میں تو آپ کے لیے جائز ہو جائے گا، کیونکہ معتکف کو مسجد میں سونا منع نہیں ہے، سو سکتا ہے۔ اور معتکف کو مسجد میں کھانا پینا بھی منع نہیں ہے، کھا پی سکتا ہے۔ یہاں تک کہ مسجد میں غسل کرنا بھی منع نہیں ہے، اگر کوئی ایسا انتظام ہو کہ مسجد خراب نہ ہو، مگر عام طور پر نہیں ہوتا ایسا، کیونکہ مسجد کے جو بیت الخلاء ہے، ٹوائلٹ، وضو خانہ، اگرچہ وہ مسجد تو نہیں مگر فنائے مسجد ہے، حدود کے اندر ہے مسجد کے، تو وہاں جانے سے روکا نہیں گیا اپنی حاجت کے لیے، کہ جب حاجت محسوس ہو وضو کی یا رفع حاجت کی تو اٹھ کر وضو خانے تک معتکف جائے اور فارغ ہو کر فوراً واپس آ جائے، راستے میں نہ بیٹھے مسجد سے باہر۔ مسجد کے اندر تو کہیں بھی بیٹھ سکتا ہے، اعتکاف بھی کہیں بھی کر سکتا ہے، چل پھر بھی سکتا ہے، لیکن چونکہ وضو خانہ مسجد سے ہٹ کر ہوا تو اتنی اجازت دی گئی ہے کہ کوئی اپنی حاجت رفع کرنے کے لیے یا وضو کے لیے جا سکتا ہے، مگر راستے میں نہ بیٹھے، نہ رکا رہے، نہ کسی کے ساتھ گپ شپ کرتا رہے، باتیں کرتا رہے، نہیں، بلکہ صرف جائے، حاجت پوری کرے، واپس آئے۔ راستے میں کوئی ملا، اس نے سلام کیا، جواب دے دے، یا یہ سلام کرنا چاہتا ہے سلام کر لے، تو بس اتنا ہی ہے۔ یہ نہ ہو کہ اس کے ساتھ بیٹھ کر اور باقاعدہ ادھر ادھر کی باتیں کرنا شروع ہو جائے، یہ نہیں۔ جہاں تک باتوں کا تعلق ہے، فالتو باتیں وہ تو مسجد میں بھی عام حالات میں بھی درست نہیں ہے، اور اعتکاف کی حالت میں اور درست نہیں ہے، یعنی کہ ادھر ادھر کی خواہ مخواہ کی باتیں، سیاست وغیرہ، کاروباری باتیں درست نہیں۔ ہاں اتنا ہے کہ اگر کوئی ایسا کاروبار جس کے بارے میں بات چیت ہو جائے، یہ نہیں کہ مسجد میں سامان موجود ہو کاروبار کا، بلکہ کوئی بات ہو جائے تو وہ درست ہے، وہ ہو سکتی ہے، کاروبار کے حوالے سے کوئی بات مختصراً ضروری طور پر۔ تو مسجد میں اعتکاف کی حالت میں
عام باتیں کرنا یہ منع ہے اور درست نہیں ہے، اعتکاف کو مکروہ کرتی ہے، ناپسندیدہ کرتی ہے۔ اعتکاف اگرچہ ٹوٹے گا نہیں مگر درست نہیں۔ اب کون سی باتیں درست ہو سکتی ہیں بلکہ زیادہ اچھی ہیں؟ وہ یہ کہ بندہ ہمہ وقت کسی ایسے عمل میں رہے جو عبادت میں شامل ہے، نماز 5 وقتہ جماعت کے ساتھ، پھر قضا نمازیں اگر اس کی کوئی رہ گئی ہوں کبھی بھی کسی بھی سال کی، تو اعتکاف کی حالت میں وقت کو غنیمت سمجھے اور قضا نمازیں پڑھا کرے، نیت کر کر کے، فجر کی قضا، ظہر کی قضا، عصر کی قضا، مغرب کی قضا، عشاء کی قضا، اس طرح سے کر کے قضا نمازیں، فرض، کیونکہ قضا میں سنتیں نہیں پڑھی جاتی، وتر پڑھے جاتے ہیں اور فرض پڑھے جاتے ہیں، تو وہ قضا پڑھتے رہے۔ اور اس کے علاوہ نوافل، نفلی نمازیں 2 رکعت کر کے پڑھ سکتا ہے۔ پھر اسی میں اشراق کی نماز، سورج نکلنے کے تقریباً 20 منٹ بعد اشراق کا وقت ہو جاتا ہے، پھر اس کے تقریباً 20 منٹ بعد چاشت کا وقت شروع ہو جاتا ہے، تو چاشت کی نفل، اشراق کی نفل، اس کا ثواب ہے، اجر و ثواب ہے، حج و عمرے کا ثواب ہے۔ یہ نہیں کہ حج و عمرہ کیا بلکہ اس کا ثواب اس نے پا لیا، تو وہ پڑھ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ صلاۃ الحاجت، یعنی کوئی حاجت درپیش ہو، اس حاجت کو پورا ہونے کی نیت کر کے نفل پڑھی جائے، یعنی وسیلہ جس کو کہنا چاہیے کہ یا اللہ اس نفل کی برکت سے میری فلاں مشکل کو حل فرما دے، اس کو کہتے ہیں صلاۃ الحاجت، تو وہ بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ صرف دیکھنا کیا ہوگا نماز پڑھتے ہوئے کہ مکروہ اوقات نہ ہوں۔ مکروہ اوقات کون سے؟ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد جب تک سورج نہ نکلے، جب تک سورج طلوع نہ ہو، اس وقت تک کوئی نماز نہیں، اور طلوع ہونے کے پھر 20 منٹ بعد اشراق شروع ہو سکتی ہے۔ اب مکروہ ختم ہو گیا۔ عین آدھا دن جس کو ہم کہتے ہیں تقریباً وقت زوال بھی کہہ دیتے ہیں، وہ وقت مکروہ وقت کہلاتا ہے، اس وقت نماز نہ پڑھی جائے۔ اور پھر عصر کی نماز کے بعد جب تک کہ سورج غروب نہ ہو، نماز اگر نہیں پڑھی تھی تو کوئی نماز نہیں پڑھی جائے گی جب تک کہ مغرب نہ ہو جائے، اس کے بعد پھر نفل پڑھ سکتے ہیں۔ تو نفلی نمازیں اعتکاف میں، یہ عمل بہت اچھا عمل ہے۔ تلاوت قرآن، صرف تلاوت ہی نہیں، ہو سکے تو ترجمہ، جتنی تلاوت کیا اتنا ہی ترجمہ بھی پڑھ لے، تو کچھ نہ کچھ تو حصول ہو جائے گا، اس کو قرآن مجید کا فیض معلوم ہو جائے گا۔ اور سمجھا جائے قرآن کو، یعنی جو کچھ تلاوت کیا اس پر غور و فکر کر لے کہ کیا فرمایا ہے اللہ رب العزت نے، کیا احکام دیے ہیں، کیا پیغام قرآن کا سامنے آ رہا ہے۔ تو جتنی تلاوت کی اتنی آیات پر تدبر کرے، غور کرے، فکر کرے، اس کو کہتے ہیں سوچنا، تھنکنگ، تو یہ کرے، یہ اچھی بات ہے۔ پھر اس کے بعد دینی کتابیں، اس میں حدیث بھی آ گئی، کتب حدیث اگر موجود ہے تو مطالعہ کرے، پڑھے حدیث۔ اور کوئی دینی کتاب ہے
جس میں دین کے احکام معلوم ہوتے ہیں، فرائض، واجبات، سنن، مستحبات، نوافل، اس کے مسائل معلوم ہوتے ہیں، ایسی کوئی کتاب ہے وہ پڑھے۔ یعنی کہ ہر وہ عمل جس کا تعلق دین کے ساتھ ہو، اسلام کے ساتھ ہو، عبادات کے ساتھ ہو، وہ اعمال کرنا یہ اعتکاف میں درست ہے، یعنی فالتو نہیں۔ پھر اگر دعائیں کرے، دعا خود ایک عبادت ہے، مستقل عبادت ہے، یعنی نفلی نمازیں ہو گئیں، فرض نمازیں ہو گئیں، تلاوت قرآن ہو گئی، کتب کا مطالعہ ہو گیا، اب دعا ہے تو جتنی دعائیں ہو سکتی ہیں کرے، عربی زبان کرے، فارسی زبان میں کرے، اردو زبان میں کرے، اپنی زبان میں کرے۔ بندہ جو زبان بولتا ہے، لینگویج، اس زبان میں اللہ تعالیٰ سے فریادیں کرے، وہ دعا ہے، یعنی اپنے طور پر، اپنی الفاظ کے طور پر جتنی دعائیں ہو سکتی ہیں کرتا رہے، جتنی دیر ہو سکتی ہے، کیونکہ دعا خود بندگی ہے، دعا بجائے خود عبادت ہے۔ یہ نہ کوئی سمجھے کہ بھئی نماز عبادت ہے، روزہ عبادت ہے، تلاوت عبادت ہے، نفل نمازیں عبادت ہیں، لیکن دعا، یہ تو دعا ہے خالی، نہیں، دعا بھی عبادت ہے۔ الدعاء هو العبادہ، حدیث پاک میں فرمایا الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے، دعا عبادت ہے۔ میرے والد ماجد حضرت مولانا صاحبزادہ محمد المدین القادری علمی رحمۃ اللہ علیہ نے کلام لکھا ہے، اس میں یہ فرمایا دعا زندگی ہے، دعا بندگی ہے، دعا نور ایمان کی رخشندگی ہے، یعنی زندگی ہے دعا اور بندگی بھی ہے دعا۔ پھر دعا بھی اپنے لیے، غیر کے لیے، کسی عزیز و اقربا کے لیے، کل مومنین و مومنات کے لیے، عالم اسلام کے لیے، اس میں کوئی قید نہیں، کوئی حرج نہیں، کہ جس طرح جس انداز سے ممکن ہو دعائیں کرتا رہے، روزانہ کا معمول بنائے کہ ایک وقت دعا کے لیے رکھ لے، دعا ہی دعا، دعا ہی دعا، دعا ہی دعا، تو وہ بھی عبادت ہو جائے گی۔ یہ کرے۔ اب موجودہ زمانے میں موبائل فون ہے، سیل، یہ اگر کسی کے پاس ہے تو اس میں کوئی ایسی قید نہیں ہے کہ یہ نہ ہو، کسی وجہ سے اطلاع کے لیے، کسی بات کے لیے موبائل فون ایک ضرورت بھی ہے تو رکھنا شرعی طور پر منع نہیں ہے۔ احتیاط کیا ہوگی اس میں کہ موبائل پر غیر ضروری چیزوں کو نہ دیکھا جائے، موبائل کو استعمال کیا جائے بطور کتاب کے۔ مثلا اگر آپ کے پاس انٹرنیٹ کی بھی سہولت موجود ہے تو آپ موبائل کے اوپر ہی قرآن بھی پڑھ سکتے ہیں، حدیث بھی پڑھ سکتے ہیں، دینی احکام، مسائل، فتاوی وغیرہ دیکھ سکتے ہیں، اور موبائل سے یہ مدد لے سکتے ہیں کہ آپ نے اس کو دیکھتے ہوئے جو پڑھنا چاہا پڑھ لیا، دین کا کام موبائل کے ذریعے، تو پھر کوئی منع نہیں، کر سکتے ہیں۔ اس لیے کہ یہ بھی ایک بطور کتاب کے بھی سمجھی جاتی ہے نا، موبائل میں کتابیں ڈاؤن لوڈ ہو سکتی، ڈاؤن لوڈ مضامین ڈاؤن لوڈ ہو سکتے ہیں، آرٹیکلز ہو سکتے ہیں، حدیثیں ہو سکتی ہیں، ارشادات ہو سکتے ہیں، فتاوی ہو سکتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کچھ جو دین کے حوالے سے آپ کو اس وقت درکار ہو۔ مثلا کوئی مسئلہ آپ جاننا چاہتے ہو دین کا، انٹرنیٹ پر مسئلہ دیکھ سکتے ہیں، آپ کو فتاوی مل جائیں گے اس مسئلے کے بارے میں، کیا کہا گیا ہے نا، قرآن کی روشنی میں،
حدیث کی روشنی. تو یہ کام لیا جا سکتا ہے موبائل سے، اس میں بالکل حرج نہیں، کیونکہ آپ نے اس کو بطور کتاب کے استعمال کیا. تو جیسے کتاب پڑھ سکتے ہیں نا آپ، تو یہ ایک ڈیجیٹل کتاب ہو گئی نا. ایک کتاب وہ ہے، جب موبائل تھا ہی نہیں تو ظاہر ہے کاغذی کتاب وہی ذریعہ ہو سکتی تھی. اب آپ کے پاس ایک ایسی سہولت حاصل ہو گئی ہے کہ جو آپ کے جیب میں آپ کے پاس ہے، آپ جب چاہو اس سے کوئی مدد لے سکتے ہو. تو مثبت پازیٹیو کام دوران اعتکاف موبائل سے لیا جا سکتا ہے، کوئی حرج نہیں. فالتو کام نہ کیا جائے، کیونکہ فالتو کام جب ویسے ہی اچھا نہیں ہے تو پھر موبائل پر بھی اچھا نہیں ہے. اس لیے بعض علماء کہتے ہیں بھائی موبائل کا استعمال نہ کیا جائے. تو اس سے مراد یہی ہے کہ موبائل کو فالتو اغراض مقاصد کے لیے اعتکاف میں استعمال نہ کیا جائے، کیونکہ آپ کا وقت ضائع ہوگا اور آپ کی توجہ ہٹ جائے گی اعتکاف کی طرف سے، کسی اور طرف لگ جائے گی. اعتکاف تو کٹ کر دنیا سے ایک جگہ جم جانے کا نام ہے، بیٹھ جانے کا ہے نا. قرآن مجید میں ہے وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، سورۃ المزمل میں فرمایا اللہ نے وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اس کی طرف کٹ کر آ جا مضبوطی کے ساتھ. یعنی کہ ما سوی اللہ سے دھیان ہٹا کر اور باری تعالیٰ کی طرف بارگاہ میں اپنا دھیان کر لے، رخ کر لے اپنا، تو اچھی بات ہے. اسی طرح ذکر اللہ، تسبیحات اعتکاف میں، تسبیح سبحان اللہ اس کو تسبیح کہتے ہیں. ویسے تو تسبیح میں کچھ بھی آپ پڑھ رہے ہیں وہ تسبیح کہلاتی ہے، مگر تسبیح شرعی اصطلاح میں سبحان اللہ کو کہا جاتا ہے. پڑھیں تحمید الحمدللہ، پڑھیں تکبیر اللہ اکبر، پڑھیں تحلیل لا الہ الا اللہ، پھر محمد رسول اللہ پڑھیں. یہ تو وہ تسبیحات ہو گئیں کہ جو روزانہ بھی ہر نماز کے بعد پڑھی جاتی ہیں، اور ان تسبیحات کو تسبیحات فاطمی بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ حضرت سیدہ فاطمۃ الزہراء خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا و سلام اللہ علیہا کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی تھی. وہی نمازوں کے بعد ہم پڑھتے ہیں 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر، یہ پڑھتے ہیں. اور ہمارے ہاں ہماری خانقاہ قادریہ علویہ میں جب کوئی داخل ہوتا ہے سلسلہ قادریہ میں، مرید ہوتا ہے، تو اس کو 5 وقت کی جو تسبیحات بتائی جاتی ہیں اس کو وظیفہ پنجگنج کہا جاتا ہے. اس میں سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، کلمہ طیبہ اور درود شریف 5 وقت 101 بار یا 100 بار پڑھ سکتے ہیں. کبھی یاد نہ ہو تو اکٹھا پڑھ سکتے ہیں. تو اعتکاف کے دوران میں تسبیحات پڑھی جائیں. کوئی وظیفہ، کوئی کسی مقصد کے لیے کوئی ورد جو کہ معلوم ہو اور بتایا گیا ہو وہ بھی پڑھے جا سکتا ہے، کیونکہ تسبیح ہے نا. پھر اس کے لیے کھڑے ہو کر ہی پڑھنا، بیٹھ کر ہی پڑھنا، لیٹ کر ہی پڑھنا، اس کی کوئی قید نہیں، جس طرح پڑھ سکتے ہو. تسبیح ہے نا، وہ تو ذکر اللہ میں داخل ہو گئی. اور ذکر اللہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے قید نہیں رکھی کہ کھڑے ہو کر ہی کرنا ہے، بیٹھ کر ہی کرنا ہے، لیٹ کر ہی کرنا ہے، جو سہولت آپ کو میسر ہو. مثلاً اگر بندہ تھکاوٹ محسوس کرتا ہے، سوچتا ہے میں لیٹ جاؤں، لیکن لیٹ کر بھی چاہتا ہے کچھ نہ کچھ پڑھوں، تو تسبیح ہاتھ میں ہو، نہیں بھی ہو ہاتھ میں، انگلیوں کے پوروں پر شمار کرنا ہو تو کرے، اور شمار نہ بھی کرنا ہو تو بغیر گنتی کے کچھ نہ کچھ پڑھتا رہے لیٹے ہوئے.
تو کھڑے ہوئے، بیٹھے ہوئے اور لیٹے ہوئے اللہ کو یاد کرنے کا حکم قرآن میں ہمیں ملتا ہے، وہ کرتے رہو۔ حلقہ ذکر اللہ جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے، اس میں جو تسبیحات پڑھی جاتی ہیں اگر وہ یاد ہو وہ بھی پڑھی جا سکتی ہیں۔ اب ایک چیز کا خیال رکھنا ہے معتکف کو کہ ایک سے زیادہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اکیلا نہیں۔ اب ایک سے زیادہ لوگوں میں کوئی سو بھی رہا ہوگا، کوئی آرام ہی کر رہا ہوگا، تو اونچی آواز سے کچھ پڑھنا یہ اس وقت مناسب نہیں ہوگا جب کسی کو خلل پیدا ہوتا ہو، خاص کر رات میں۔ کسی کا دل چاہے کہ میں اٹھ کر کچھ پڑھوں رات کو 2 بجے، پڑھ سکتا ہے، مگر کیسے پڑھے گا؟ دل میں، اونچی آواز سے نہیں، بالجہر نہیں، ضربے نہ لگائے کہ اگر کوئی اور لوگ سو رہے ہیں تو ان کو پریشانی ہو جائے، ان کی آنکھ کھل جائے، کیونکہ وہ تو سو رہے ہیں۔ سونا منع نہیں ہے، سونا بھی اپنی جگہ ہے، حدیث پاک ہے، اس میں چند باتیں حضور نے فرمائی، ان میں ایک بات یہ فرمایا اِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، اِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، بے شک تیرے جسم کا تجھ پر حق ہے۔ جسد مانا جسم، بدن۔ فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرے جسم کا بھی تجھ پر حق ہے، یعنی جیسے جانور بھی کبھی تھک جاتا ہے کھڑے کھڑے تو لیٹ جاتا ہے، یا جن کے پاس جانور ہوتے ہیں سواری کے، آپ نے دیکھا ہوگا وہ جب اپنے دھندے سے فارغ ہو جاتے ہیں گھوڑا گاڑی والے تو گھوڑے کو گاڑی سے الگ کر لیتے ہیں، لیٹ جائے، لوٹے پوٹے کچھ بھی کرے، ہے نا، گدھے کو، گھوڑے کو، جانور کو، یا جانور خود ہی بیٹھ جاتا ہے، لیٹ جاتا ہے، اس کی مرضی ہے، کتا ہو بلی ہو وہ بھی تھک جاتا ہے، جسم ہے اس کے پاس بھی۔ تو انسان کے پاس بھی جسم دیا اللہ نے، اب اس کا بھی حق رکھا کہ آپ کے جسم کا بھی آپ کے اوپر حق ہے کہ وہ بھی تھکن محسوس کرے گا، تو اس تھکاوٹ کو دور کرنے کے لیے لیٹو، لیٹ جاؤ، ہاں لیٹے لیٹے کچھ پڑھو، پڑھنا چاہتے ہو، یا اگر سونا ہی چاہتے ہو، فرض نماز کا وقت بھی نہیں ہے، خالی وقت ہے، سو جاؤ۔ روزے کی حالت میں سونا بھی عبادت ہے، اعتکاف کی حالت میں بھی سو سکتے ہو، سو جاؤ جب آپ کو نیند آ رہی ہو۔ ویسے بھی حدیث پاک میں ہے کہ کوئی قرآن پڑھ رہا ہو اور اونگ رہا ہو، نیند، تو حضور اکرم علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن بند کر دو، سو جاؤ، یعنی زبردستی مت کرو اپنے ساتھ، جھٹکے لگ رہے ہوں نیند کے، جھونکے لگ رہے ہوں، ادھر سے ادھر خیال جا رہا ہو، تو حضور نے فرمایا حدیث میں ہو سکتا ہے تم دعا کر رہے ہو اور بد دعا نکل جائے، یعنی مثال دی کہ پڑھنا کچھ ہے اور زبان سے کچھ اور نکل جائے، تو ایسا نہ کرو، اس وقت چھوڑ دو، لیٹ جاؤ، سو جاؤ۔ تو ہر چیز کو ہمارے دین نے سہولت کے ساتھ ہمیں دیا ہے، ہر عمل کو اسی کے مطابق چلو، اپنی طرف سے شدت اختیار نہ کرو کسی کام میں جس میں کہ ہمیں مجبور نہ کیا گیا ہو۔ تو مجبور یہی ہے نا کہ آپ کو مجبور تھوڑی کیا گیا کہ قرآن پڑھتے ہوئے نیند آ رہی ہے پھر بھی پڑھتے ہی رہو، نفل پڑھتے ہوئے نیند آ رہی ہے پھر بھی نفل پڑھتے ہی رہو، یہ مجبور نہیں کیا گیا، نہ قرآن نے کیا نہ حدیث نے کیا۔ کوئی کہے بھی تو کہو بھائی ہمیں تو سہولت دی گئی، ابھی ہم سو رہے ہیں، سو کر اٹھیں گے انشاءاللہ پھر پڑھیں گے، یہ بات ہے۔ تو روزہ دار کے لیے بھی ایسا ہی ہے کہ اس کا سونا بھی عبادت ہے، کہ جب سوئے گا اس کے بعد اٹھے گا تو پھر کچھ نہ کچھ عمل کرے گا نیک، وہ عبادت میں ہوگا۔ تو آج میں نے اعتکاف کے فضائل و مسائل قرآن، حدیث اور فقہ کی روشنی میں کچھ بیان کر دی۔ یہ ضروری مسائل تو یہی تھے، البتہ جو بات عرض کرنی وہ یہ کہ حدود مسجد سے جب باہر گیا تو اعتکاف ختم ہو جائے گا، چاہے بھول کر ہی گیا ہو، اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اگر کوئی مجبور ہو جائے اعتکاف توڑنے پر، کسی اطلاع پر کہ جب جانا ضروری ہی ہو گیا، کوئی ایسی بیماری کسی کی، متعلقین کی،
کوئی ایسی موت کی اطلاع جس میں جانا لازم ہو گیا تو اعتکاف کو توڑ دے، اس دن کے اعتکاف کو، پھر بعد میں اس کو قضا کر لے رمضان کے بعد، تو یہ ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ اگر مجبوری نہیں ہے تو خامخواہ اعتکاف کو توڑ رہا ہو، تو اعتکاف کو توڑنا مناسب نہیں جب تک کہ اشد مجبوری نہ ہو، اشد کہ جہاں معلوم ہو کہ یہ تو لازم ہے، اعتکاف کو چھوڑنا ہی چھوڑنا ہے، تو پھر تو درست ہے، ورنہ نہیں۔ تو مسجد کے حدود سے باہر نہ جائے، گیا تو اعتکاف ختم ہو جائے گا، اور مسجد کے اندر جہاں چاہے بیٹھے، سوئے، لیٹے، چلے پھرے، کچھ مسئلہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ معتکفین کے اعتکاف سنت مؤکدہ علی الکفایہ کو قبول فرمائے اور اس کا اجر و ثواب عطا کرے، اور ان کی دعاؤں کو قبول فرمائے، ان کی عبادات کو قبول فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ